فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سورہ صافات اور آیت نمبر 99 سے لے کر کئی آیات تک محیط سید ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کا نقشہ. گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے ساتھ بے آب و گیا صحرا، جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس نہ سبزہ، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کا گھر بیت اللہ منہدم ہو چکا تھا، اس کی یادیں موجود تھیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی جن کا نام ہاجر تھا اور اپنے اکلوتے لختے جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں چھوڑ کر واپس آئے. جب واپس پلٹنے لگے تو بیوی پیچھے چلی اور پوچھا کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. دوبارہ سوال کیا، پھر جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر جواب نہیں دیا. پھر بیوی ہاجر علیہ السلام خود کہنے لگی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. تب وہ صابرہ شاکرہ بیوی، اللہ کی بندی، اپنی زبان سے کہتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. قربان جائیں اپنی اس ماں پر جس کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بے آب و گیا صحرا، کوئی انسان وہاں موجود نہیں. انسان تو دور کی بات، کوئی جانور بھی وہاں موجود نہیں. وہاں ڈیرا لگا لیا. پچھلے جمعے ذکر کر دیا تھا کہ ایک کھجوروں کا تھیلا، یہ صحیح بخاری میں 3364 نمبر حدیث، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ پچھلے جمعے میں ہو گیا. پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجوروں کا تھیلا. پانی ختم ہو گیا، چھاتی میں دودھ آنا بند ہو گیا. اسماعیل ذبیح اللہ چھوٹے بچے دودھ پیتے تڑپنے لگے. ماں کی ممتا برداشت نہ کر سکی، پریشان ہے، بچے کو دیکھنا گوارا نہیں. اس حالت کے اندر صفا پھر مروہ، پھر صفا پھر مروہ. وہ تو اس لیے بھاگی تھی کہ یہ پہاڑی ہے، پہاڑی پر چڑھ کر دیکھیں کوئی دور تک انسان نظر آئے تو اس سے کوئی مدد مانگیں.
لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر مروہ پر، یہ بیت اللہ ہے، کچھ فاصلے پر دائیں طرف یعنی ادھر جنوب مشرق کی طرف صفا اور شمال مشرق کی طرف مروہ ہے۔ صفا قریب اور مروہ کچھ دور، اور دونوں کا تقریباً درمیانی فاصلہ 800 میٹر یعنی 1 کلومیٹر سے کم ہے۔ 7ویں چکر پر ایک آواز آئی، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ہماری ماں ہاجر علیہ السلام اپنے آپ کو کہتی ہیں سہن، خاموش، اپنے آپ کو خاموش کروا کے پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے بندے تیرے پاس کوئی مدد ہے تو مدد کرو، اور پھر اپنے بچے کے پاس آئیں تو وہاں جبریل امین کو وہاں پایا، اور جبریل امین نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے، ساتھ ہی اس طرف مغرب کی طرف اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اسماعیل اور اس کا باپ ابراہیم اس گھر کو بنائیں گے اور اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، ساری کائنات پر تصرف مال کے کائنات کا ہے، وہ اگر چاہے تو خلیل اللہ پر آگ کو گلزار بنا دے، اگر چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بحر کلزم کے 12 جی ٹی روڈ بنا دے، وہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے، کائنات کے اندر اس کا تصرف، اس کی تدبیر اور حکم چلتا ہے۔ بہرحال پھر فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنا پر مارا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے چشمہ جاری کر دیا، اور چشمے کے ارد گرد ہاجر علیہ السلام ایک منڈیر بنانے لگی، اور ساتھ چلو بھر کر پانی لے لے کر اپنے مشکیزے کے اندر ڈالنے لگی، اور ساتھ زبان سے کہا زمزم، ٹھہر جائیے، رک جائیے، اس پانی کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پہ رحم فرمائے، اگر وہ اس پانی کو اس طرح منڈیر نہ بناتی یا چلو بھر کے اس کا حوض نہ بناتی یا چلو بھر کے اپنے مشکیزے میں اس طرح خوف کی وجہ سے نہ ڈالتی تو آج وہ ایک چلتا ہوا چشمہ ہوتا، نہر کی طرح ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی، زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھوک مٹانے کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی، پیاس مٹانے کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی، اور پھر گوشت کا انتظام و انسلام فرمایا، اور پھر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بنو جرہم ایک قبیلہ ہے، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، عرب کی کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں، ایک عرب عاربہ اور ایک عرب مستعربہ۔ عاربہ جو خالص عرب ہیں، اور مستعربہ جو بعد میں آئے اور عربی بن گئے۔ در حقیقت اسماعیل علیہ السلام عرب نہیں تھے، خالص عرب پہلے کے وہاں موجود تھے، اسماعیل علیہ السلام دوسرے علاقے سے آئے تھے، ان کی زبان عربی نہیں، سریانی زبان تھی، سرزانی زبان، لیکن انہوں نے بچپن کے اندر ادھر عربوں سے پھر زبان برو جرہم سے سیکھی۔ صحیح بخاری 3364 حدیث ہم بیان کر رہے ہیں۔ بنو جرہم کے قبیلہ، ان کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جہاں زمزم ہے اس کے اوپر ایک پرندہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے، جب پہلے ہمارا ادھر سے گزر ہوا تھا پانی موجود نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے کہ ارسلوا جرین او جریین، انہوں نے ایک قاصد یا 2 قاصد بھیجے، سفیر بھیجے، انہوں نے آ کر دیکھا پانی موجود، ایک خاتون ہاجر علیہ السلام، ان کا اکلوتا لخت جگر اسماعیل ذبیح اللہ وہاں موجود ہیں، اور قاصدوں نے جا کر بتایا، بنو جرہم کے لوگ جن کا سردار مزاز بن عمر تھا، یہ لفظ صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ لوگ آ گئے اور آ کر کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ سیدہ ہاجر علیہ السلام نے کہا تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہے، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، یہاں حق سے مراد حق ملکیت ہے،
یعنی پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن تم پانی کے مالک نہیں ہوگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور پانی بہت ناپید ہوا کرتا تھا، بہترین پانی دستیاب آ گیا۔ اس قافلے والوں نے پیغام بھیجا اور اپنے خاندان کو وہاں بلا کر ایک بستی آباد کی۔ اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے تھے اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہم اجعلہ، اللہم اجعل ھذا بلدا آمینا، یا اللہ اس کو امن والا شہر بنا دینا۔ وہاں اس وقت شہر کوئی آبادی نہیں تھی، پھر جب آبادی بن گئی پھر انہوں نے ھذا البلد آمینا یہ لفظ بولے کہ اس شہر کو اب امن والا رکھنا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہاں آبادی ہو گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پڑھنا پھولنا شروع ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس براق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس تک گئے تھے، اس براق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے یہاں مکے میں آیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار یہاں آتے رہے اور اپنے بیوی بچے کا خیال رکھتے رہے، پھر واپس فلسطین کے علاقے شام کے اندر پلٹ جاتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ اس بچے کی عمر بعض طریقوں کے مطابق 10 یا 11 سال اور بعض طریقوں کے مطابق 13 سال ہو گئی، جس کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ تاریخ قرآن خواب کا تذکرہ کرتا ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ رات کو خواب آیا۔ شام فلسطین کے اندر موجود ہیں۔ رات کو خواب آیا سحری کے وقت کہ میں اپنے اکلوتے لختے جگر کے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ صبح ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ پھر خواب آیا، قرآن میں صرف خواب کا تذکرہ ہے، 2-3 مرتبہ کا تذکرہ نہیں۔ ممکن ہے 1 مرتبہ ہو، ممکن ہے 3 مرتبہ ہو، واللہ عالم بالصواب۔ تیسری مرتبہ جب خواب آیا اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم مجھے استقامت عطا فرما، کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے اور نبی کا الہام وہ بھی وہی، خواب بھی وہی، اور نبی کے دل کے اندر کوئی بات ڈالی جائے ہر طرح کی بات وہ وہی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب در حقیقت اللہ کی وحی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر وہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اپنے اکلوتے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، اور کہاں پر؟ مکہ سے چلے ادھر مشرق کو جائیں تو آگے پہلے نمبر پر مینا، وادی مینا ہے، پھر آگے مزدلفہ اور پھر آگے میدان عرفات جہاں حاجی وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 5 کلومیٹر پر ان کا فاصلہ ہے، گویا کہ مکہ مکرمہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات ہے اور 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مینا ہے جہاں حج کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جب چلتے چلے گئے، ابھی صفا مروہ کے پاس پہنچے ہیں، شیطان آیا، ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر 2707 نمبر پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے گزر گئے، وسوسہ نہیں ڈال سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے بیٹے کی خوشخبری دی تھی، حلیم، جو بڑا بردبار، بڑے حوصلے والا، بڑی جرت اور دلیری والا یہ لڑکا تھا، اور اس کی دلیری، بردباری اور ان کا حوصلہ اس دن کام آیا جب باپ کہتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، باپ نبی ہے، بیٹا وقت کا بڑھنے والا نبی ہے، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، ملنے والی ہے۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ذرا غور فرمائیں، جس وقت
حضرت 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تاریخ کی روایات کے مطابق، اور قرآن سے یہ بات تو ثابت ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، قرآن مجید سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق بیٹے عطا فرمائے۔ قرآن سے اتنا تو ثابت ہو گیا، جوانی کے اندر وہ دیر عمر کے اندر بیٹا نہیں ملا، جب بوڑھے ہو چکے ہیں اور تاریخ نے اس کی عمر 86 سال لکھی، 86 سال کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا اسماعیل عطا فرمایا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، پھر اس کو دوسرے ملک کے اندر اور بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑنے کا رب کا حکم ہے، وہاں بھی چھوڑ دیا۔ اب حکم ہے کہ اس لختے جگر کے گلے پر چھری رکھ کر چلا دیں، ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے یہ مسئلہ شیئر کیا کہ بیٹے کو بھی ثواب ملے، اجر ملے، اور اس کی رائے بھی معلوم ہو، اور تاکہ وہ بھی اس اجر و ثواب کے اندر شریک ہو جائے۔ بیٹا بھی اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کے حکم کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ یقیناً ضرور بھی ضرور مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی اسی روایت 2707 کے اندر موجود ہے۔ اب مکے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا رہے۔ تاریخ نے تو بہت ساری باتیں لکھی، بہرحال مسند احمد کی یہ روایت صحیح ہے۔ جب جمرہ عقبہ مکہ کی طرف سے جائیں تو سب سے پہلے بڑا جمرہ آتا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ جہاں حاجی کنکر مارتے ہیں، پھر جمرہ دنیا، اور جب حاجی ادھر سے حج کر کے آتے ہیں تو پھر پہلے جمرہ دنیا قریب ترین جمرہ آئے گا، پھر وسطیٰ، اور آخر میں جمرہ عقبہ آتا ہے۔ اور مکے سے جا رہے ہیں تو پہلے جمرہ عقبہ آیا، وہاں شیطان نمودار ہوا، وسوسہ ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکر مارے، اور پھر جمرہ وسطیٰ پر نمودار ہوا، پھر 7 کنکر مارے، اور پھر میدان مینا کے اندر اپنے بیٹے کو لٹا لیتے ہیں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی اسی روایت کے اندر موجود ہے، جب بیٹے کو زمین پہ لٹا لیا گیا، ہاتھ کے اندر چھری ہے، اور جب چھری چلانے لگے، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ کہتا ہے مسند احمد بن حنبل کی اس روایت کے مطابق کہ اے ابا جان انہو لیس علی ثوب، کہ میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، یہ قمیض، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کس چیز میں مجھے کفن دیں گے؟ لہذا ایسا کریں میری یہ قمیض اتار لیں اور مجھے ذبح کر دینے کے بعد اسی قمیض کے اندر مجھے دفن کر دیں۔ یہ صحیح حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہ صرف ایک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کریں، تصور کی دنیا میں جائیں کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو، اور پھر اس کی کوئی 11 سال عمر ہو گئی ہو، اور 100 سال کے قریب 99 یا 100 سال عمر ہو، بڑھاپے کی عمر، اور اس کیلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو، پھر ہاتھ میں چھری ہو، بیٹا زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہو، اور پھر جذبہ صادقہ ہو کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دینا ہے، تو تاریخ ایسے مناظر پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی ہے، ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی قمیض کو اتارنے لگتے ہیں، ابھی قمیض اتار رہے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، آپ نے ہمارے حکم کو پورا کر دیا۔ جہاں لوگ آگے بھی رکھو یابس ہے، جناب چھری چلاتے ہیں، گردن تانبے کی بن جاتی ہے، چھری گلا کاٹتی نہیں ہے، ابراہیم غصے میں آتے ہیں، چھری کو فضا میں پھینکتے ہیں، مکڑی کو لگی، مکڑی اس لیے حلال ہے، پھر سمندر میں گری، مچھلی کو جا کے لگی، مچھلی ذبح ہو گئی، اس لیے مچھلی بھی حلال، مکڑی بھی حلال، مردہ بھی حلال۔ لیکن یہ نہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ نہ حدیث کا مسئلہ ہے،
بلکہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ بیٹا دونوں مطیع ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے 100% تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے 100% تیار، اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث کو ساتھ ملائیں، اب قمیض اتارنے لگے ہیں، وہ جبریل امین آواز دیتے ہیں قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے خواب کو پورا کر دیا ہے۔ چھری چلی نہیں ہے، چلنے کے بغیر اللہ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا ہے اور ابراہیم کو بیٹا قربان کرنے والا قرار دے دیا۔ یہاں یہ بات سمجھیں، بات نیتوں پر ہے۔ اگر اللہ کا یہ آرڈر نہ آتا تو اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار تھا، ذبح ہو جاتا، ابراہیم ذبح کر دیتے۔ جب اللہ نے دل دیکھا، نیت صادقہ دیکھی، نہ چھری چلی نہ ذبح ہوئے، اللہ نے وہی اجر وہی انعام دے دیا، انہیں ذبیح اللہ قرار دے دیا، انہیں ذبح کرنے والا، اللہ کے حکم کو بجا لانے والا ابراہیم اور سچا قرار دے دیا۔ رب نیتوں کو دیکھتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری دی جائے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، تبوک کے اندر جنگ کرنا چاہتے ہیں، دل کے اندر سچی نیت ہے، اوپر سے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اجد ما احملکم علی تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جن پر میں سوار تمہیں کروں۔ وہ صحابہ کرام روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کے نبی گئے، 15 دن جانے کا سفر، 15 دن آنے کا سفر، 20 دن کا وہاں سٹے، 50 دن کی گرمی اور شدت اور بھوک اور پیاس، پھر دشمن، دنیا کی سپر پاور جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ کرام ما قطعتم وادیا ولا مسرتم مسیرا، تم نے کسی وادی کو قطع نہیں کیا، عبور نہیں کیا، کوئی سفر نہیں کیا، مگر وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک تھے۔ فرمایا مدینے میں ہو کر ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا ہاں، مدینے میں ہونے کے باوجود جتنا اجر تمہیں ملے گا اتنا اجر انہیں بھی ملے گا۔ کیوں؟ انہیں عذر نے روکا تھا، اگر عذر نہ ہوتا، سچا جذبہ تھا، تمہارے ساتھ ہوتے۔ جب ابراہیم کا سچا جذبہ تھا اور اسماعیل کا سچا جذبہ تھا، اللہ نے بغیر ذبح کے پورے کا پورا ثواب اور اجر اور انعام اور پروٹوکول دے دیا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر بھی کامیاب فرمایا، اور کامیاب فرمایا پھر حضرت جبریل نے جب آواز دی، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ دیا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑے ذبیحہ کے ساتھ۔ یہ جانور کہاں سے آیا تھا؟ ذبح عظیم۔ یہاں ایک لفظ بھی یاد کر لیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں جانور ذبح کرنا ہے، ذبح نہیں ہوتا، ذبح لفظ ہے، ذبح کرنا، اور ذبح کا معنی وہ جانور ہے جسے ذبح کیا جاتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا حضرت اسماعیل کا بِذِبْحٍ عظیم، بہت عظیم ذبیحہ کے ساتھ۔ جبریل امین ایک مینڈا لے کر کے آئے۔ وہ مینڈا کیسا تھا؟ ابیض اقرن اعین، سفید رنگ کا مینڈا، سینگوں والا، اور آئین موٹی موٹی آنکھوں والا، بڑے بڑے سینگوں والا، موٹی موٹی آنکھوں والا، سفید کلر کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی مسند امام احمد بن حنبل کی 2707 نمبر حدیث، کہ ہم بھی جب قربانی کرتے ہیں تو اس طرح کا مینڈا، چھترا جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کا مینڈا ہم تلاش کرتے ہیں کہ جو مینڈا، جس شکل کا مینڈا اللہ نے جنت سے اسماعیل کے فدیے کے طور پر بھیجا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد تاریخ نے تو یہ بھی کہا کہ اس کا سر اور سر کے ساتھ دونوں سینگ وہ بیت اللہ کے اندر لا کر لٹکا دیے۔ صحیح حدیث میں سینگوں کا ذکر ہے، سر کا ذکر نہیں ہے، تاریخ میں سر کا بھی ذکر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کے دونوں سینگ، ابو داؤد شریف میں 2030 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ فتح ہونے کے بعد یا حجۃ الوداع کے موقع پر کسی ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور عثمان بن طلحہ حجابی کو بلایا اور بلا کر کہا میں بیت اللہ میں داخل ہوا تھا اور وہ دو سینگ بیت اللہ کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ایسا کرو کہ انہیں ڈھانپ دو، کیوں بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2030 نمبر، بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازیوں کو مشغول کرے، لہذا وہ جو سینگ بیت اللہ میں، یعنی یہ وہی سینگ تھے جو حضرت جبریل مینڈا لائے تھے اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر اسے قربان کیا گیا تھا اور اس کے سینگ بیت اللہ میں لٹکا دیے گئے تھے، فرمایا انہیں ڈھانپ دیا جائے۔ اور اس حدیث کے اندر آخر میں مسند احمد بن حنبل میں یہ لفظ ہے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ وہ سینگ جو بیت اللہ کے اندر لٹکائے ہوئے تھے وہ بعد میں بھی رہے، حتیٰ کہ جب حجاج بن یوسف کے دور میں بیت اللہ کے اوپر گولہ باری کی گئی، آگ لگی اور بیت اللہ جلا تو اس کے اندر وہ سینگ بھی جل گئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو اس امت کے اوائل تک برقرار رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے ذبیحے پر، پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ہوتی چلی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اب میں نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اور میں نے گزشتہ جمعوں میں ذکر کیا تھا کہ یہودی ابراہیمی ہونے پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، اور عیسائی نصرانی وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، اور مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے ابراہیم ہمارے، اور مسلمان کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے۔ اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ اور ان کے پیروکار اور یہ نبی اور نبی پر ایمان لانے والے یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ ابراہیم کے قریب نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امامت عطا فرمائی کہ پوری دنیا، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، یا اللہ جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، اس طرح محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے شام کے اندر، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر موجود تھی جب انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ واپس چلے گئے اور پھر آتے رہے اور سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ جوان ہو گئے، اب وہی پھر دوبارہ صحیح بخاری کی حدیث 3364 دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور سارے لوگ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو میں محمد کو دیکھ لو، اس قدر خوبصورت لیکن قد بہت زیادہ تھا، فرمایا قد مجھ سے بڑا تھا لیکن حسن و جمال شکل و صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ اور جو ماں تھی ہاجر وہ ایک شہزادی عظیم عورت، حسن و جمال کی وہ بھی پیکر، اور ان سے پیدا ہونے والا لخت جگر بے غلام حلیم بہت خوبصورت سلجھے نیک پرہیزگار، جب جوان ہو گئے لوگوں نے آفر کی۔ تاریخ نے لکھا، یہ بخاری کے لفظ نہیں ہے، سعد بن اسامہ
ایک شخص تھا سردار کسی قبیلے کا بنو جرہم میں سے، اس نے کہا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، اور بیٹی کا نام بخاری میں نہیں ہے، تاریخ نے لکھا امارہ نام تھا، رشتہ ہو گیا اور شادی ماں کی موجودگی میں ہو گئی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور شادی کے بعد ہاجر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں، شادی اسماعیل علیہ السلام کی ہو چکی، یہ صحیح بخاری 3364 نمبر حدیث کے مطابق آئے بیٹے کو ملنے کے لیے، بیٹا گھر پہ موجود نہیں ہے، بیوی موجود ہے، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ باہر روزی روٹی کی تلاش کے اندر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور پھر پوچھا بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہے؟ وہ خاتون جس کا نام امارہ تھا، سردار کی بیٹی تھی، تربیت نہیں تھی، صبر و شکر نہیں تھا، بس کہنے لگی نحن بشرن وضیقن وشدہ، بہت برے حالات ہیں، بڑی تنگی اور بڑی سختی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، صرف گوشت ہوتا ہے پرندوں کا، یا پانی ہے، کچھ بھی نہیں، بہت غربت فقر و فاقہ جس کا مفہوم اور تفسیر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، انہیں یہ بات پسند نہ آئی، اب مزید ٹھہرنے کی شاید اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، آرام کیا، ایک پہر ٹھہرے، اور جاتے ہوئے فرمایا کہ اپنے خامند کو جب وہ آئیں تو انہیں ایک پیغام دے دینا، میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور ساتھ انہیں کہنا یغیرو آتبات بابہی، کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے کام کاج سے واپس آئے، گھر خوشبو محسوس ہوئی، عجیب ماحول محسوس ہوا، پوچھا یہاں کیا ہوا، کوئی آیا تھا؟ فرمایا اس طرح کا شکل و صورت کے ایک بزرگ تھے، وہ آئے تھے، فرمایا بتاؤ کیا کہا تھا؟ کہا ایک سلام کہا تھا اور دوسرا کہا تھا اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ وہ دروازے کی دہلیز تو ہے، اور بدلنے کا مطلب ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، الحقی باہلک، یا تجھے طلاق، اپنے ماں باپ کے گھر چلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد پھر تنہا ہو گئے، پھر دوسرا سردار مزاز بن عمر، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس خاتون کے ساتھ ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر ان سے خیر خیریت، اس بہو نے، وہ تو نہیں جانتی تھی کون ہے، بزرگ، شکل و صورت حسن و جمال کے پیکر، قد قامت اور وجاہت، بزرگی، شرافت، عزت، سب کچھ، بڑا پروٹوکول دیا بہو نے، بڑا پوچھا، خیال کیا، خدمت کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا کیا حال ہے، گزر بسر کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کا بڑا شکر ہے، کھانے کے لیے گوشت ملتا ہے، پینے کے لیے زمزم کا پانی ملتا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، کاش ہماری ماں بہنوں میں بھی یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اگر دال بھی کھائیں، مرچ کے ساتھ بھی روٹی کھائیں، تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کبھی کبھی 2 3 چاند، امی عائشہ کہتی ہیں، ہم دیکھ لیتے تھے، اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ فقر و فاقہ تھا، غربت تھی، اور بالکل کوئی دولت گھر نہیں آتی تھی۔ میں نے سابقہ جمعوں میں کہا تھا، ابو داؤد شریف کی حدیث کے مطابق جب خیبر فتح ہو گیا تھا، ایک ایک بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے، اور ایک وسق 3 من سے زائد کا ہے، اتنا مال و دولت ملتا تھا، لیکن وہ بھی تو بیویاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر درم و دینار کپڑوں کے ڈھیر ہوتے تھے، لوگوں کو گٹڑیاں بندھوا کر کندھوں پہ رکھا کر ان کو مالا مال کر کے
گھر خالی ہاتھ جایا کرتے تھے، وہ بیویاں ہماری مائیں بھی تو محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھیں، ان کے گھر سے بھی سائل واپس نہیں پہنچتا تھا، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پھر اسی طرح گزارا ہوتا تھا، کبھی دودھ پی لیا، کبھی کھجور کھا لی، کبھی پانی پی لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مردوں اور عورتوں کو صبر اور شکر کی عادت ڈالے اور ہمارے رزق روٹی کے اندر برکت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اس دوسری بہو کے پاس جب ابراہیم خلیل اللہ آئے تو بڑی خاطر و مدارت کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا اللہ کا فضل کرم شکر، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، کھانے کو گوشت ہے، پینے کو زمزم کا پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کا خامد اسماعیل آئے تو ایک میرا سلام کہنا اور دوسری یہ بات کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو ثابت رکھیں، تبدیل نہ کریں۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، خوشبو محسوس ہوئی، اللہ کے نبیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ماں باپ حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ یہاں کوئی تغیر ہے، ماحول میں تبدیلی ہے، کوئی آیا تھا؟ فرمایا اس طرح کے بزرگ شکل و صورت ہی آئے تھے، کوئی پیغام؟ فرمایا سلام دیا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ آپ سے کہوں کہ اپنی دہلیز کو قائم رکھیں، تبدیل نہ کریں۔ فرمایا وہ دہلیز تو ہے اور مجھے انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں زندگی میں کبھی تجھے جدا نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب ماؤں بہنوں کو یہ عزم، حوصلہ، صبر اور شکر مرد و خواتین کے اندر پیدا فرمائے۔ اور پھر چلے گئے تھے، پھر تیسری مرتبہ پہلے تو آتے ہی رہتے تھے اور تیسری مرتبہ پھر آئے۔ صحیح بخاری کسی روایت کے اندر موجود ہے، اب کی بار باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، جہاں زمزم کا چشمہ ہے اس سے تھوڑا سا آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیر درست کر رہے تھے، تیروں کو چھیل رہے تھے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، پھر ایک دوسرے سے ملے، گویا کہ کافی دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ پیار، محبت، معانقہ، مصافحہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آپس میں ضیافت ہوئی ہوگی، لمبی چوڑی باتیں حدیث میں اس طرح نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال ہو چکی ہے اور باپ کی عمر 107 سال تاریخ نے لکھا ہو چکی ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں اللہ کا گھر ہم بنائیں۔ گھر تو پہلے ہی موجود تھا۔ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر 3366 نمبر حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کائنات کے اندر سب سے پہلی مسجد زمین پر کون سی بنائی گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، بیت اللہ۔ فرمایا اس کے بعد المسجد الاقصی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پوچھا ان دونوں کے بننے کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیت اللہ بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور مسجد اقصی بنانے والے سلیمان پیغمبر ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کا فرق
1000 سال سے بھی زیادہ ہے، اور حدیث بخاری کہتی ہے صرف 40 سال، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حدیث صحیح نہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے سب سے پہلے بیت اللہ بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ نہیں، اور سب سے پہلے مسجد اقصی بنانے والے بھی سلیمان پیغمبر نہیں ہیں. بیت اللہ پہلے بھی دنیا میں موجود ہے. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت بھی اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور پھر جبریل نے حاجر علیہ السلام سے کہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے. اس کا مطلب پہلے سے موجود ہے. ابراہیم اور اسماعیل اور اس کا باپ اس گھر کو بنائیں گے. تو بخاری سے بھی اور قرآن سے بھی ثابت ہوا. بعض لوگ قرآن کی کسی آیت سے یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ پہلے مرتبہ بنایا، لیکن ان بیتک المحرم لیقیم الصلاۃ یہ بھی ثابت کرتا ہے. بخاری کی یہ حدیث بھی ثابت کرتی ہے. اور تاریخ دانوں نے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ 10 مرتبہ بیت اللہ کو بنایا گیا ہے، لیکن یہ قول کہتے ہیں کمزور ہے. ایک قول 6 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تھے اور وہاں وہ اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ. یہ تاریخ کی آگے بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پھر کھودتے چلے گئے، اما ہوا مٹی نکالتی چلی گئیں، اور جب زمین سے پانی نکل آیا فرمایا بس یہاں سے بنیادیں بننی شروع کر دیں. تو سب سے پہلے تاریخ کی جو معتبر روایت ہے، سب سے پہلے بیت اللہ بنانے والے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو سب سے پہلے بنایا، اور دوسرے نمبر پر بیت اللہ کو بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ کے بعد بنو جرہم جو ہیں، وہ قبیلہ جو وہاں آیا تھا آباد ہوا، جب ڈہ گیا تو انہوں نے بنایا. اور چوتھے نمبر پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک قول کے مطابق 35 سال اور بعض قولوں کے مطابق 15 سال تھی، اس وقت قریش مکہ نے بیت اللہ کو بنایا تھا. یہ ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں. اور اس کے بعد پھر حجاج بن عبداللہ بن زبیر نے دوبارے پیچھے کر کے پھر بنا دیا. پھر حجاج بن یوسف نے 6 نمبر پر دوبارہ شہید کر کے پھر حتیم کو باہر نکال کر دیواریں اندر کر دی. تو راجے قول کے مطابق واللہ عالم بالصواب 6 مرتبہ جو ہے بنایا گیا ہے بیت اللہ کو. گویا یہ 40 سال کا فاصلہ ابراہیم اور سلیمان کا نہیں، بلکہ بیت اللہ بھی ایک تاریخ کے مطابق سب سے پہلے بنانے والے ابراہیم ہیں اور آدم علیہ السلام ہیں، اور مسجد اقصی بھی بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں. تو لہذا وہ بنانا اور وہ بنانا، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال ہے. اور ابراہیم اور سلیمان کے بنانے میں کافی لمبا فرق ہے جیسے تاریخ کہتی ہے. تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناؤں. بیٹے نے کہا ابا جان میں حاضر. فرمایا آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. فرمایا میں حاضر. بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے. اب وہ بیت اللہ جو کافی مدت ہے دراز سے ڈھہ چکا تھا، اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق یہاں مٹی وغیرہ کا ایک ٹیلا بن گیا تھا، سیلاب آتے تھے دائیں بائیں سے گزر جاتے تھے، اور بیت اللہ منہدم ہو چکا تھا. یہ کب سے منہدم تھا اللہ بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب وہ حد سے بکھر گئی انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کیا تھا. ہو سکتا ہے بعد میں کسی دور میں سیلاب وغیرہ یا اس طرح حوادث سے زمانہ کے ساتھ بیت اللہ ڈھہ چکا تھا اور یہاں کی آبادی ختم ہو چکی تھی. اور لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ دان جغرافیہ دان 20,000 سال پہلے عرب کا پورا علاقہ زرخیز ہوا کرتا تھا. آج جغرافیہ کے حساب سے لوگوں نے حساب لگایا چند سال قبل کہ اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے سائنس کی تحقیق کے مطابق تو 20,000 سال پہلے یہ پورا عرب جو تھا، یہ پورا عرب سبزہ زار تھا. یہاں سبزہ ہر طرح کا پھل فروٹ اور اناج ہوتا تھا، اور پھر لوگوں کے کفر شرک کی وجہ سے بنجر کر دیا گیا. اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق مسلم میں ہے قیامت سے پہلے پورا عرب سبزے سے لہلا جائے گا. اور آج وہ کچھ نہ کچھ
پیش گوئی پوری ہو رہی ہے اور قیامت سے پہلے پوری ہو کر رہے گی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیت اللہ کو بنانا اور اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام بھائی ایک اعلان سن لیں، کل سے انشاءاللہ سکول سے چھٹیاں ہیں، کالجوں سے یونیورسٹیوں سے چھٹیاں ہیں، تو سکول پڑھنے والے مڈل پاس اور اس طرح نامی کا امتحان دینے والے 10ویں کا یا جتنے بھی طالب علم فارغ ہیں، تو آپ کے بھائی بیٹے عزیز تعلق والے 7 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک انشاءاللہ ایک سمر کیمپ جو ہے وہ لگایا جائے گا، جس کے اندر ان نوجوانوں کو، طالب علموں کو نماز کا ترجمہ، عقیدے کی باتیں اور دیگر اسلامی معلومات جو ہیں انشاءاللہ حلال حرام کافی زیادہ اساتذہ کرام اس میں انشاءاللہ لیکچر دیں گے۔ تو یہ 6 دن کا کورس واقع کرے گا اور یہ 7 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک، تو آپ اپنے بھائیوں بیٹوں کو عزیزوں کو اس میں ضرور داخل کروائیں، کل سے بھیجیں، آئیں پڑھ کر واپس گھروں میں چلے جائیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ہماری نسل اسلام کی طرف راغب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔